بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کے اندر ہر لفظ کے بعد جو حرکت آتی ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اس کو رفع نصب جر کہتے ہیں اور اس سے معنی کی تعین ہوتی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، عاملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں، کچھ نصب دیتے ہیں، کچھ جر دیتے ہیں، یعنی پیش دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری کل کے سبق میں گزر چکی۔ آج کے سبق میں یہ عامل جب کسی لفظ پر آتے ہیں تو ان لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس تبدیلیوں کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اپنے آخر میں جو بھی لفظ جو محل اعراب ہے، کل بات آئی تھی محل اعراب کسے کہتے ہیں کہ محل اعراب ہر کلمے کا وہ آخری حرف ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش آخر میں آتا ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عامل کے آنے کے بعد اپنے آخر میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عامل کیسے بھی ہوں وہ اپنے بعد کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ اب اگر ایسا اسم ہے، ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر تبدیلی رکھتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں اس کے آخر میں اعراب زبر زیر پیش بدلتا ہے، اگر ایسا کوئی لفظ ہے جو تینوں عامل کے عمل کو لیتا ہو اور بدلتا ہو تو ایسے لفظ کو معرب کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا لفظ ہو جو عامل کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہ ہو، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے، ایسے لفظ کو مبنی کہا جاتا ہے۔ اب آگے مبنی کی بھی قسمیں ہیں، معرب کی بھی قسمیں ہیں، لیکن موٹا موٹا اور ظاہری اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا لفظ جو عامل کے آنے کے بعد اگر اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ معرب ہے، اگر عامل کے آنے کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی تو ایسے کو مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے آپ کے سامنے لفظ الرسول۔ اب یہاں پر آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں قال، یہ عامل ہے، عامل رافع ہے۔ عامل رافع اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتا ہے۔ ان عامل ناصب ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے۔ اور قبل یہ مضاف ہے اور یہ اپنے بعد میں آنے والے کو جر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں مثال ہیں، قال الرسول، ان الرسول، قبل الرسولی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں مثال میں الرسول معرب ہے۔ کیوں معرب ہے؟ کہ تینوں عامل کے بدلنے پر زبر زیر پیش تینوں حرکتیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ قال الرسول، ان الرسول، قبل الرسول، یہ تینوں لفظ وہ تبدیلی کو قبول کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو عامل عمل کر رہا ہے وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور وہ بدل رہے ہیں۔ اس کے برخلاف مثال ہے ھذا کی۔ اب لفظ ھذا آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ھذا، یہ کوئی بھی عامل آ جائے وہ معرب، وہ اپنی حال پر تینوں حالتوں میں رہے گا۔ جیسے ھذا افک مبین۔ اب ھذا افک مبین میں ھذا مبتدا ہے اور مبتدا پر پیش آنا چاہیے، مبتدا پر ضمہ آنا چاہیے، لیکن ھذا ہے۔ اسی طرح ان الرسول تو ہوا تھا، لیکن ان ھذا القرآن میں انا کا نصب وہاں پر نہیں دکھ رہا ہے، الف ساکن ہے، ھذا اپنی حالت پر باقی ہے۔ قبل ھذا یہ بھی اس طرح ہے، قبل الرسول بھی تھا تو قبل الرسول میں لفظ الرسول پر جر آیا تھا مضاف الیہ کی وجہ سے، قبل نے جر دیا تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قبل ھذا میں ھذا اسی طرح ہے۔ ان تینوں مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ اس کا آخر ہر حالت میں یکساں ہے۔ اسی لیے ایک فارسی کا شعر بھی ہے، مبنی باشد کے مانت برقرار،
مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک حالت پر باقی رہتا ہے، اور معرب آباشد کے گردد بار بار معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار پھرتا ہے، یعنی اعراب بدلتے رہتے ہیں، کبھی رفع کا اعراب، کبھی نصب کا اعراب، کبھی جر کا اعراب۔ آئیے آج کے مختصر سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اصل میں اس میں کی اور بھی تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے معرفہ و نکرہ کی تقسیم ہوتی ہے اس کے خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح اسم کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے ایک یا ایک سے زائد ہونے کے اعتبار سے، جیسے واحد، تثنیہ، جمع، اور اسی طرح اور بھی تقسیم اسم کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو اسم کی تقسیم کر رہے ہیں یا کلمے کی تقسیم کر رہے ہیں وہ آخری حرف کے، آخری لفظ کے بدلنے کے اعتبار سے، اسی لیے کہا آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اب معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرف پر ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی جیسا عامل آئے گا ویسی تبدیلی اس کے آخر میں ہوتی رہے گی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر حرف پر کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی لفظی تبدیلی کا مطلب نظر آنا، اس تبدیلی کو نظر آنا چاہیے۔ اگر نظر آئے اور اس کے پڑھنے میں کوئی تبدیلی ہو تو اسے لفظی تبدیلی کہتے ہیں۔ اور اس کو فارسی کا ایک بہت مشہور شعر ہے جو اس کی تعریف کو بیان کرتا ہے کہ مبنی آباشد کے مانت برقرار، معرب آباشد کے گردد بار بار۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اصطلاح میں جب نحو پڑھتے ہیں تو جس لفظ سے پہلے جیسا عامل ہوگا وہ لفظ اس حالت میں کہا جائے گا۔ عامل رفع والا ہوگا تو رفع کی حالت کہی جائے گی، عامل نصب والا ہوگا تو نصب کی حالت کہی جائے گی، عامل جار ہوگا تو جر کی حالت کہی جائے گی۔ یا یہ کہا جائے گا کہ جس لفظ پہ عامل داخل ہوا تو وہ لفظ کون سی حالت میں ہے، جیسے قال الرسول میں قال عامل رافع ہے تو الرسول اب یہاں پر کہا جائے گا کہ حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح ان الرسول میں ان عامل ناصب ہے تو رسول کے بارے میں اب کہا جائے گا کہ لفظ الرسول یہاں پر حالت نصب میں ہے۔ اور اگر قبلہ الرسول کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ قبلہ مضاف ہے، جر دینے والا ہے تو الرسول حالت جر میں ہے۔ اور یہ معرب کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ مبنی کے ساتھ میں بھی ہے کہ اگر ان ھذا کہا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ لفظ ان یہاں پر عامل ناصب ہے اور ھذا یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے۔ ہاں، نصب نہیں آ رہا ہے یہ مبنی ہونے کی وجہ سے۔ قبلہ ھذا اب یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ قبلہ یہاں پر عامل جار ہے اور ھذا یہاں پر حالت جر میں ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اس پر جر لفظی طور پر نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ مبنی ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے کہ عربی زبان کے اندر جو عامل جیسا پہلے ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس حالت میں ہے، یعنی حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ اس سے پہلے جیسا عامل ہوگا ویسا ہی اس حالت میں اس لفظ کو کہا جائے گا۔ تو اسی کو یاد کرنا ہے کہ جس لفظ سے پہلے جیسا عامل ہوگا وہ لفظ اس حالت میں کہا جائے گا۔ جیسے لفظ سے پہلے عامل رافع ہو تو یہ لفظ حالت رفع میں۔ اب مثال تھی جو ہم پہلے سمجھ بھی چکے ہیں، معرب کی مثال، جیسے قال الرسول میں الرسول حالت رفع میں ہے، ان الرسول میں الرسول حالت نصب میں ہے، اسی طرح قبل الرسول میں الرسول حالت جر میں ہے۔ ان تینوں مثال میں الرسول معرب ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ اب اسی طرح مبنی کی مثال جیسے ھذا افک مبین، یہاں پر بھی اس مثال کی جگہ آپ قال ھذا اگر کرتے تو قال ھذا یہاں پر قال عامل ہے جو رفع دیتا ہے، لیکن یہاں پر ھذا کے مبنی ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اس مثال میں ھذا مبتدا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رفع اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ ان ھذا القرآن میں بھی ان عامل ناصب ہے، نصب دیتا ہے۔ ھذا آپ دیکھ سکتے ہیں ھذا میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہو رہی، وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ مبنی ہے اور حالت نصب میں ہے۔ قبل ھذا میں ھذا حالت جر میں ہے۔ ان تینوں مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ اس کے آخر ہر حالت میں یکساں ہے۔
تو یہ ہو گئی مثالیں، سبق ہو گیا اور مثال ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے معرب اور مبنی کی مستقل قسمیں۔ کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو مستقل مبنی ہی رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔